سے مراد سامی مذہب وہ مذہب ہیں جو الہامی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور غیر سامی ایسے مذہب جو الہامی نہ ہوں، لوگوں نے خود اس کو بنایا ہو۔ اس مذہب کے اندر لوگوں نے مختلف قسم کے خدا بنائے ہوئے تھے۔ بنیادی طور پر ان کے دو خدا تھے، جس کو ایک کو شر کا خدا اور دوسرے کو خیر کا خدا بولا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مذہب میں اپالو اور پوسیڈن کے خداؤں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اپالو کو یہ سمندری حرکات کو کنٹرول کرنے سے منسلک کرتے ہیں، جبکہ پوسیڈن جو ہے اس کو یہ اسلحہ سازی کا خدا مانتے ہیں۔ ادھر ہندو مت کی طرف چلتے ہیں۔ ہندو مت میں شروع میں ان کی جو ویدیں ہیں ان کے اندر عقیدہ توحید کا ذکر ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جتنی تبدیلیاں اس مذہب کے اندر ہو گئیں، عقیدہ توحید کا بھی جو نظریہ تھا، جو نظر آتا تھا، وہ بھی دھندلا گیا۔ ہندو مت کے اندر ان کے مختلف خدا ہیں، مختلف خداؤں کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس میں شیوا، وشنو اور اس طرح کے بہت سے انہوں نے خدا اپنی ضروریات کے مطابق بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بدھ مت مذہب کے اندر شروع میں تو بہت کہ کلیئر تھا، ان کے عقیدہ توحید کے متعلق جو رائے تھی وہ کلیئر تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید دھندلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چین میں جو دو مین مذہب کی پیروی کی جاتی ہے، جس میں کنفیوززم اور تاؤزم ہے، اس میں سرے سے ہی عقیدہ توحید کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد اب رخ کرتے ہیں سامی مذہب، الہامی مذہب، یہودیت اور عیسائیت کا۔ یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ ان کا بہت ہی غلط ہے۔ وہ اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، بے شک ایک گروہ نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک گروہ نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی توحید کے عقیدے کو دھندلا دیا گیا، اس میں چینج رد و بدل کر دی گئی، اور آنے والی نسل جو ہے ان تک صحیح عقیدہ توحید نہ پہنچ سکا۔ اب باری آتی ہے عقیدہ توحید کی اسلام کے نظریات میں، اسلام کی روشنی میں، کہ آیا اسلام کے اندر عقیدہ توحید کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے اور عقیدہ توحید کا کیا مقام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آج تک بھیج چکے ہیں، سب کو توحید کا ہی پرچم تھما کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے بھیجا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچم کو بلند کیا۔ آیا ان پر بہت ظلم ستم ڈھائے گئے، ان کو مختلف قسم کی آفرز دی گئیں کہ آپ فلاں چیز لے لیں، آپ فلاں کام کر لیں، آپ فلاں مقام لے لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچار کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام زیادتیوں، ظلم کو برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو تھامے رکھا۔ اسی کا پھل ہے، اسی کا نظریہ ہے، اسی کی محنت ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے گواہ ہیں، شاہد ہیں، اور اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ کیا ہی خوبصورتی ہے اس صورت کی، ان الفاظ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھے طریقے سے، کتنے اعلیٰ طریقے سے اپنی وحدانیت کو، اپنے
لا شریک ہونے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 255 آیت کے اندر بھی اپنی وحدانیت، اپنے لا شریک ہونے کا کچھ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہی ہے جو اپنی تدبیر سے اس کائنات کو چلا رہا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے حضور سفارش کرے؟ وہ تمام چیزیں جو مخلوقات کے سامنے ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں یا ہوں گی، وہ سب جانتا ہے، اور اس کی معلومات کو کوئی بھی محیط یا احاطہ نہیں کر سکتا۔ گویا اس کی بادشاہی زمین و آسمان پر قائم ہے، جن کی حفاظت کرنا اس کے لیے ہرگز دشوار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بلند عظمت والا، رتبے والا، بلند بزرگی والا ہے۔ اللہ کے ایک ہونے پر ایک مسلمان شاعر نصیر الدین نصیر نے کیا خوب ہی کہہ دیا ہے کہ وہ مالک ہے، یہ کائنات اس کی ہے، کہ وہ مالک ہے، یہ کائنات اس کی ہے، جو ختم نہ ہو وہ بات اس کی ہے۔ گویا عقیدہ توحید اسلام کی روشنی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب سوال آتا ہے کہ عقیدہ توحید کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، اس سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر انسان کو کیا بینیفٹ، کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ انسانی ذات کو یہ ہے کہ اس سے عزت نفس مل جاتی ہے۔ جو انسان شرک میں گندلا ہوا تھا، مختلف عقائد تھے، سورج کا خدا کسی کو مانتا تھا، چاند کا خدا کسی کو مانتا تھا، بارش کا خدا کسی کو مانتا تھا، اور کچھ ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں بیان کرتے وقت ڈرتا تھا کہ میرا سورج کا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے یہ سزا نہ دے دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، یہ نہ کر دے۔ اس طرح کے عقائد توبہ نعوذ باللہ اسلام سے پہلے لوگوں کے تھے۔ لیکن عقیدہ توحید کی طرف سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی پیدا کی ہیں اور سب اسی کی محتاج ہیں۔ تو اس کو اس طرح عزت نفس ملتی ہے کہ وہ جہاں بجا جگہ جگہ اپنے ٹکنے یا اپنے گھٹنے جھکانے کی بجائے وہ ذات جو واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے سامنے یعنی جھکائے، تو وہ یہ تمام چیزیں اسی کی ہی محتاج ہیں، اسی کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کو صبر کی طاقت مل جاتی ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، محبت الہی مل جاتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار فائدے ہیں جو انسان کو عملی زندگی میں عقیدہ توحید کی وجہ سے ہی ملتے ہیں۔ عقیدہ توحید جہاں پر انفرادی طور پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، وہاں پر عقیدہ توحید کا اجتماعی زندگی پر بھی گہرا اثر ہے۔ سائنس نے مختلف قسم کی ایجادات کر لی ہیں، لیکن وہاں پر انسانیت کو مختلف دروں میں بانٹ دیا ہے۔ انسانی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں عدل، مساوات، برابری نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر قانون کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے معبود بھی الگ الگ بنائے ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید ہی ہے جو ہمیں ایک معبود اور ایک قانون کی دعوت دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کی ہی بدولت ہم عدل، انصاف، برابری قائم کر سکتے ہیں۔ اسی کی ہی بدولت مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف نسل سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبان بولنے والے ایک قوم بن گئے۔ عقیدہ توحید ہی ہمیں اجتماعی طور پر مضبوط اور اجتماعی طور پر ترقی کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کی نظر سے میری کوئی غلطی یا میری کوئی کوتاہی گزری ہو تو وہ بھی ایلیبوریٹ لازمی کیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والے ٹاپکس میں، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس غلطی کو نہ دہراؤں۔ تب تک کے لیے مجھے محمد عدنان اشرف کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد ہی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ